السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ مجلس میں جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں وہ عنوان تھا عبدیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی۔ عبدیت کا جو عنوان اختیار کیا گیا تھا وہ اس لیے اختیار کیا گیا تھا تاکہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے۔ جب آدمی کو اپنی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ادارے کے اندر ملازمت کرتا ہے اور اس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس ادارے کے اندر یا کسی کمپنی کے اندر میری حیثیت کس درجے کی ہے، میں ملازم ہوں، پھر ملازمین میں بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی کو اپنا درجہ معلوم ہوتا ہے، اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے، تو اپنی حیثیت کو جان کر وہ اس ادارے کے اندر رہتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری حیثیت ایک نوکر کی ہے، میری حیثیت ایک ادنا سے ملازم کی ہے، تو اس لیے وہ کمپنی کے سیٹ سے نہیں الجھتا، وہ خاموشی سے جو حکم دیا جائے اس کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی حیثیت معلوم ہو کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہماری حیثیت ایک بندے کی ہے، ایک عبد کی ہے، ایک غلام کی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کا ہمیں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے ملا ہے، اب جب ہماری حیثیت بندے کی ہے تو ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ہمارا کام حکم پورا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بندگی، یہ اس میں اتنی عظمت ہے، یہ ایسی بندگی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرتا ہے
تو وہ دنیا جہاں کی غلامی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ اپنا دل دماغ میں بٹھائے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا آسان ہوگا۔ اب جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے، اللہ کی غلامی میں آتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی بندگی میں آنے کے بعد سب سے پہلا حکم عبادات میں وہ نماز کا ہے۔ سب سے پہلا حکم عبادات میں نماز کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے، ان احکامات میں سب سے پہلا حکم جو عطا فرمایا وہ نماز کا عطا فرمایا۔ اور یہ نماز آقا اور بندے کے درمیان تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، قربت الہیہ کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه، کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اپنے رب سے، یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی انسان کے لیے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک آدمی اس تصور سے نماز پڑھ رہا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، تو وہ نماز کے اندر کتنی عاجزی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے کا حکم ہے، عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی رہا ہو، سورہ فاتحہ ہے، دیگر کوئی سورت ہے، تسبیحات ہیں اور تشہد ہے، درود شریف ہے، جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا بھی کر رہا ہو، اور اس کی ساری توجہ وہ بھی اپنے رب کی طرف ہو۔ اگر دیکھا جائے نماز کو، نماز کی جو پوری ہیئت ہے، نماز کا جو یہ خاکہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی طرح کی عبادات اس میں آ جاتی ہیں، یعنی آدمی کا پورا جسم استعمال ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی قیام۔ تو انسان کا جسم جو ہے استعمال ہوتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں ہے، کبھی رکوع کی حالت میں ہے، کبھی سجدے کی حالت میں ہے، اور اسی طرح زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا ہے، اور رکوع میں تسبیح اور سجدے کے اندر تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ نیت کرتا ہے نماز کے لیے تو نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نماز کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو انسان کے اعضاء، دل، دماغ، اعضاء رئیسہ، ظاہری اعضاء،
یہ سارے کے سارے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کے دوران بندہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اس سرگوشی کا اگر تصور کرے آدمی نماز میں تو اسے خشوع خضوع حاصل ہو۔ اور قرآن کریم کے اندر خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز انتہائی توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ان کا دل دماغ بھی حاضر ہوتا ہے، نماز کے ارکان بھی صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں، جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوگا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں اگر آدمی اللہ سے قرب کا تصور کرے، اس کو نماز کے اندر کتنی لذت محسوس ہو، کتنا وہ شوق سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرافت عطا فرمائی۔ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ کسی مخلوق کے آگے جھکنے کو گوارا نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کا ضمیر زندہ ہو۔ کسی مخلوق کے آگے جھکتے ہوئے اسے شرم اور عار محسوس ہوگی۔ آدمی کہتے ہیں نا، میں کیوں جھک جاؤں بھائی؟ تو مخلوق کے آگے جھکتے ہوئے انسان شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے، وہ اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو وہ انتہائی اپنے آپ کو ایک سعادت مند تصور کرتا ہے، اور اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے ایک سکون محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے نا، آدمی کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ اسے پیش ہوتا ہے تو وہ اللہ کے آگے روتا ہے، تو اس رونے میں آدمی کو کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اور پھر رونے کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے حضور آدمی روئے، گڑ گڑائے، رونے کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد، خوب آنسو بہانے کے بعد اس کا جسم ایسا ہلکا ہو جاتا ہے، اور اسے ایک محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری باتیں سن لی ہیں اور میری دعائیں اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گی۔ یہ ایک کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان کا سر زمین سے لگ جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا جو سب سے اونچا حصہ ہے وہ سر ہے، اور جسم کا جو سب سے نچلا حصہ ہے وہ پاؤں ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے جسم کے سب سے اونچے حصے یعنی سر کو اتنا جھکا دیتا ہے کہ جھکا کر اپنے جسم کے سب سے نچلے حصے یعنی پاؤں کی سطح پر لے آتا ہے۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا یہی حکم ہے کہ اس کے پاؤں، وہ ایک حدیث میں آپ اسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء سے سجدہ کروں۔ ان 7 اعضاء میں 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اسی طرح آدمی کی پیشانی ہے، اس کی ناک ہے۔ تو یہ سارے اعضاء جو ہے وہ زمین پر ٹیک دیتا ہے، تو اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ اور اپنے جسم کا سب سے نچلا حصہ، ان دونوں کو
برابر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنے رب کی بڑائی اور اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اس لیے اس حالت میں انسان اللہ جل شانہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث تو نہیں ہے، لوگ اسے حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، عروج سے ہے۔ معراج شب معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی آسمانوں کی بلندیوں پر لے جایا گیا۔ تو معراج کا معنی ویسے معراج یہ یعنی عروج، جس چیز کے ذریعے سے عروج کیا جائے، یعنی بلندی کی طرف جایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی گئی آسمانوں کی، تو ایک حصہ سفر کا یہ تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے، اور پھر یہاں سے براق کے ذریعے سے آپ تشریف لے گئے اوپر آسمانوں میں۔ تو براق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، اور ایک روایت میں یہ کہ کوئی سیڑھی ٹائپ کا کچھ تھا کہ جس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھ کے جو ہے تشریف لے گئے۔ تو عروج سے ہے معراج۔ تو وہ جو آپ نے سنا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے۔ بعض لوگ اس کو حدیث کہہ کے بیان کرتے ہیں، تو حدیث کہہ کر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم یہ کہ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا مطلب معراج ہے؟ کہ نماز کی حالت میں انسان انتہائی اونچے مقام و مرتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ سرگوشی کرے تو پھر اس کا عروج ہو جاتا ہے، وہ انتہائی بلندیوں پر چلا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمن۔ تو یہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ جل شانہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ سے اللہ جل شانہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو پھر ترقی مل جاتی ہے روحانی اعتبار سے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے اٹھا دیتے ہیں، اونچے مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی عاجزی کرتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ جل شانہ اسے روحانی اعتبار سے ترقی عطا فرماتے۔ دو سجدے ہر رکعت کے اندر ہیں، دو سجدے کرنے کا حکم ہے۔ گویا بندہ ایک دفعہ سجدہ کر کے دوبارہ سجدہ کرتا ہے، مکرر سجدہ کرتا ہے، اور بار بار اللہ جل شانہ کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دو سجدوں کا جو حکم ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی دو سجدے کر کے بار بار اللہ جل شانہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کرے۔ اور یہ بھی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ جب آدمی کرتا ہے تو ایک سجدہ کر کے یہ تصور کرے کہ میں اس مٹی سے بنایا گیا ہوں، میری تخلیق اس مٹی سے ہوئی ہے، اور جب دوبارہ سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ مجھے دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، یہ سوچے کہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوں، اور یہ سوچے کہ سجدے کی حالت میں مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اور یہ سوچے کہ میں اللہ جل شانہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس دوران یہ تصور کرے کہ میں اسی مٹی سے بنایا گیا ہوں اور مجھے دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے،
تو انسان جب ان باتوں کو سامنے رکھ کے جب آدمی نماز پڑھے تو یہ نماز پھر جاندار بن جاتی، ایسی جاندار نماز پھر انسان کو، ظاہر ہے کہ جیسے قرآن کریم کی آیات میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو یہاں یہ جو نماز کے بارے میں فرمایا بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، تو اس کی ایک تفسیر جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی نمازیں درست کر لے، خشوع خضوع کے ساتھ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے آدمی نماز پڑھے، تو وہ نماز انسان کو بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ یعنی جب وہ نماز کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس نماز کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے روک دے گی، منکرات سے، گناہوں سے روک دے گی۔ اور یہ نماز، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات میں سب سے پہلا حکم نماز کا دیا، اور دیگر احکامات نماز کے بعد آئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز درست نکل آئی تو یہ شخص کامیاب ہے۔ یہاں دو الفاظ ہیں، فلاح اور نجاح، افلح و انجح۔ نجاح اور فلاح، نجاح کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے مقصد کی چیز کو پا لیتا ہے، اپنے مقصد کی چیز کو پا لینا، اسے حاصل کر لینا، یہ نجاح۔ اور فلاح، فلاح یہ ہے کہ ایک آدمی کامیاب ہو، ایسی کامیابی اسے ملے کہ وہ کامیابی ہمیشہ کی ہو۔ یہ ویسے تو کامیابی کے معنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں، فلاح اور نجاح، لیکن ان دونوں میں باریک فرق یہ ہے کہ نجاح میں آدمی اپنے مقصد کی چیز کو حاصل کرتا ہے، اور فلاح کے اندر یہ ہے کہ وہ مقصد میں کامیابی ہونے کے بعد پھر وہ کامیابی دائمی ہوتی ہے، خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جس شخص سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا انسان کے اعمال میں سے، عبادات میں سے، وہ نماز کا حساب ہوگا۔ نماز درست نکل آئی تو یہ شخص کامیاب ہے، اسے ہمیشہ کی کامیابی مل گئی، اور یعنی دیگر اعمال بھی پھر اس کے صحیح نکل آئیں گے۔ تو اس سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آدمی اگر نماز کا صحیح طریقے سے اہتمام کرے تو وہ شخص منکرات سے بچنے والا ہوگا، وہ شخص بے حیائی کے کاموں سے بچنے والا ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا حکم جو دیا گیا وہ نماز کا دیا گیا، اور سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ بھی نماز ہی کا حساب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز خراب نکل آئی تو یہ شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا، اور اس نے نقصان اٹھایا۔ خواب و خسر،
خوابہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی ناکام ہو جائے، نا امید ہو جائے، کوئی کام اس کا نہیں ہوتا تو نا امید ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ اور خسران کے معنی ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کو آدمی کھو دے، مالی اعتبار سے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو خوابہ خسر، وہ نامراد ہوا، ناکام ہوا اور اس سے نقصان اٹھایا۔ آگے فرمایا کہ فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ فَإِنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضة۔ اگر نماز کے اندر کمی نکل آئی تو فرائض کے اندر کمی نکل آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو ان کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہے، اگر فرائض کا اہتمام نہیں کیا تو دیکھو اگر نوافل یعنی کوئی کوتاہی فرائض کے اندر سے رہ گئی، آداب کا خیال نہیں کیا اور وقت پر نماز نہیں پڑھی تو لیکن قضا کر کے پڑھی، تو یہ سب نماز کے اندر ایک طرح سے خامیاں رہ جاتی ہیں۔ تو ان خامیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل کا بھی کوئی ذخیرہ ہے یا نہیں۔ اگر نوافل کا ذخیرہ ہے تو فرائض کے اندر جو کوتاہی رہ گئی اس کوتاہی کا ازالہ ان نوافل سے کیا جائے گا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیامت والے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ جب آدمی نماز کا اہتمام صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اس کے زندگی کے دیگر معاملات بھی درست ہوتے چلے جاتے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ایک ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ نوافل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی۔ نوافل کے اندر سنت مؤکدہ بھی شامل ہے، احادیث کی اصطلاح میں ان کو نوافل ہی کہا جاتا ہے۔ احادیث کی اصطلاح میں نفل جو ہے یہ فرض کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعت نمازوں کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ من صلی فی الیوم واللیلۃ 12 رکعۃ تطوعا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ جو 12 رکعتیں بنتی ہیں یہ سنت مؤکدہ کی بنتی ہیں، 2 رکعتیں فجر کی ہیں، فجر کی فرض 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعت سنت، اسی طرح ظہر میں فرض 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور 4 فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ کل 12 رکعتیں بن جاتی۔ جو ان کا اہتمام کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ جل شانہ جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ جو شخص اشراق کی 2 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا اور نوافل کی بھی اہمیت کو بیان فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ تو نماز سے متعلق جیسے آپ کے سامنے بات یہ آئی کہ جب نماز جاندار ہوگی تو وہ بے حیائی کے کاموں سے بچانے والی ہوگی اور وہ منکرات سے بچانے والی ہوگی۔ اب اگر ایک آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں وہ نقصان اٹھاتا ہے قیامت والے روز،
یہ کس قدر افسوس کی بات. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کا گھر بار سارا کا سارا برباد ہو گیا. کأنما وطر مالہ و اہلہ، گھر بھی برباد ہو گیا اور گھر والے بھی برباد ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی. خدا نخواستہ اگر کوئی شخص گھر سے باہر ہے اور وہ گھر پر آئے تو پتہ چلے کہ جی گھر بھی برباد ہو چکا ہے اور اہل و عیال سارے کے سارے برباد ہو چکے ہیں، تو وہ شخص کتنا پریشان ہوگا، کس قدر اسے افسوس ہوگا اور کس قدر نقصان ہوگا. تو یہ دنیا کا جو نقصان ہے یہ تو عارضی ہے، اور دنیا کے اندر آدمی کو اگر نقصان ہو بھی جاتا ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے. مالی نقصان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مال عطا فرمایا، تو وہ جو نقصان ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. بالفرض اگر اس کا ازالہ نہ بھی ہو تو وہ تو دنیاوی نقصان ہے، دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کا فائدہ بھی عارضی ہے اور یہاں کا نقصان بھی عارضی ہے. لیکن آخرت کے جو نقصان ہے، آخرت کی جو ناکامی ہے، آخرت کی جو نامرادی ہے، آخرت میں ہونے والے نقصان کا پھر کوئی ازالہ نہیں ہے، اس کی کوئی تلافی پھر نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ نماز اگر درست نہیں ہوئی اور قیامت والے دن خدا نخواستہ اگر نمازوں میں کوتاہی کی وجہ سے ناکام قرار دیا جائے اور نقصان اٹھانے والا قرار دیا جائے تو وہ جو موقع ہے اس موقع پر اس نقصان کا پھر کوئی ازالہ نہیں. اہل جہنم بہت چیخیں گے کہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم دوبارہ دنیا میں ہمیں جانے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے آ جائیں. لیکن موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جو موقع دیا تھا اس موقع سے تو فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز خراب نکل آئی وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا، خسارہ اٹھایا. تو نماز جب درست ہوگی تو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. بے حیائی کے کاموں سے روکنے کے حوالے سے ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے. تو نماز اگر اچھی ہوگی تو منکرات سے بچنے کی بھی توفیق ہوگی. دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ دیکھیے نماز کا جو خاکہ ہے، نماز کی جو ظاہری ہیئت ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا اور قیام کرنا، یہ جو ساری ہیئت ہے، یہ ہیئت پوری کی پوری گویا یہ ہمیں نماز کی جو ہیئت ہے یہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے. نماز کا جو سراپا ہے یہ سراپا ہمیں بے حیائی سے روک رہا ہے، منکرات سے روک رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتا، وہ پھر بھی غلط پہ غلط کیے جا رہا ہے، باوجود منع کرنے کے، باوجود سمجھانے کے وہ بات کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو اسی طرح نماز کی جو ہیئت ہے، نماز کا جو یہ خاکہ ہے، جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، جس میں سجدہ ہے، یہ سارا کا سارا خاکہ زبان حال سے ہمیں گویا بے حیائی کے کاموں سے روک رہا ہے اور ہمیں گناہ کے کاموں سے روک رہا ہے. اب وہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پیغام کو جو ہے عملی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیے، جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں درست راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسرے راستے پہ جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم بتا رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے۔ اب اگر قرآن کریم کا پیغام سننے کے باوجود قرآن کریم نے جس راستے کو درست قرار دیا، کامیابی والا قرار دیا، اس راستے پر آدمی نہ چلے اور غلط راستے پر چلے، تو یہ تو پھر اپنا قصور ہوا۔ قرآن کریم تو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح نماز ہے، نماز کا یہ جو خاکہ ہے، نماز کا یہ جو سراپا ہے، نماز کا یہ خاکہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے ہمیں روک رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کے باوجود نماز کے اس پیغام کی طرف نہیں آتے تو نماز ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روکے گا برائی سے۔ جس طرح قرآن کریم سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن کریم ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ نہیں ڈالتا، تو اسی طرح نماز ہمیں منکرات سے روک رہا ہے، تو ہمیں اس کے پیغام کو قبول کر کے منکرات سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں نہا لیا کرے 5 دفعہ۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اگر اس کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہا لیا کرے تو بتاؤ اس کے جسم میں کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی، نماز کی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے لوگ پہچانے جائیں گے آثار وضو سے، یعنی انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے لیے اپنے جسم کے جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے، چہرہ ہے اور بازو وغیرہ ہے، ان کو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو یہ جو اعضاء وضو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، تو اعضاء وضو کی چمک سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہچانے جائیں گے۔ غرا محجلین ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ الغرہ کہا جاتا ہے یعنی چہرے کی سفیدی کو، چہرے کی چمک کو، اور اسی طرح تحجیل کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی کے پاؤں اور اس کے ہاتھ میں چمک دمک ہو، تو غرا محجلین من آثار الوضوء۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی اس چمک میں اضافہ کرے تو وہ وضو کا اہتمام کر لیا کرے، وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کرے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اگرچہ باوضو ہو۔ تو اتنی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فویل للذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس، تو منافقین نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نمازوں میں سستی کرنا یعنی ایک تو سستی یہ کہ آدمی نماز بالکل ہی نہ پڑھے، یہ سستی بھی غلط ہے، اور دوسری سستی یہ ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہے، اس کا دل دماغ کہیں اور ہے، یا خدا نخواستہ اگر وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے اگر آدمی نماز پڑھے گا تو وہ نماز کو ضائع کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان انبیاء کے بعد
جو لوگ آئے انہوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، نمازوں کو ضائع کر دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، بعد کے لوگ آئے انہوں نے نمازوں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا. اور اس میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص ذکر فرمایا، وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اور قرآن کریم میں بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بچہ اگر 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تلقین کیا کریں، 10 سال کا ہو اگر سستی کرے تو تب بھی کریں. تو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں تاکید فرمائی. اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے صحیح طریقے سے تو ہماری زندگی کے اندر بڑی خوشگوار تبدیلی ہم محسوس کریں گے، اپنے معاملات کے اندر بڑی خوشگوار ہم تبدیلی محسوس کریں گے. تو نمازوں کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں، اور نماز چاہے وہ فرائض ہو، سنت مؤکدہ ہوں، اور اس میں نوافل ہوں. تہجد ہے، تہجد ایک قبولیت کا وقت ہے. تہجد کا اہتمام کر کے اللہ سے ہم راز و نیاز کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے آدمی کو بڑا سکون ملتا ہے، وہ اس کو بڑا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. کسی انسان کے سامنے اگر آدمی اپنی فریاد کرے تو وہ انسان کے سامنے فریاد کرنے سے بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب آدمی گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے حوصلہ ملتا ہے. اس لیے تہجد کا بھی ہم اہتمام کرنے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پوری پوری رات جو ہے نماز میں مشغول رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے ہمیں کتنا اچھا ایک طریقہ عطا فرمایا، کتنا بہترین ذریعہ عطا فرمایا. لیکن ہم اس میں سستی کرتے ہیں، اور سستی کے نتیجے میں ہمارے دیگر معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور نماز کو ضائع کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نماز کو ضائع کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک یہ ہے نماز کو ضائع کرنا کہ آدمی بالکل نماز نہ پڑھے، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. اور دوسری صورت نماز کو ضائع کرنے کی یہ کہ بر وقت نہ پڑھے. خاص طور پر فجر کی نماز میں گھروں میں خاص طور پر خواتین کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، وہ حرام ٹائم داخل ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت خواتین گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ حالانکہ اس وقت نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں دائمی نقشہ لے کے رکھا جائے. آج کل تو موبائل کا نظام ہے، موبائل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور موبائل پر ہم وہ نہ کریں، ہم باقاعدہ اس کا ایک دائمی نقشہ لے کے رکھیں. گھر میں جہاں ہم گھروں میں خواتین نماز کا اہتمام کرتی ہیں تو اسی جگہ اوپر اس کو لٹکا کے رکھیں. اس میں یہ ہوگا کہ جیسے رمضان ہے تو رمضان میں روزہ کھولنے کا وقت یا صبح سحری کا وقت، یہ کبھی جیسے قضا روزے رکھنے ہیں تو قضا روزے رکھنے کے لیے اب سحری کا وقت کیا ہے اس کا بھی اسی سے اندازہ ہو جائے گا. اور روزہ کھولنے کا وقت کیا ہے، بعض دفعہ مساجد کے اندر اذانیں جو ہیں عموماً رمضان کے علاوہ دنوں میں 2 منٹ کہیں 3 منٹ اذان لیٹ دی جاتی ہے. تو اس میں جب دائمی نقشہ گھر پر موجود ہوگا تو اس سے آسانی سے پتہ چل جائے گا. اور فجر کی نماز میں بے خیالی میں بعض دفعہ جو ہے وہ حرام وقت میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو جن گھروں کے اندر اہتمام ہے وہ تو اچھا ہے، لیکن جہاں سستی ہے تو اس سستی کو دور کیا جائے. اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائمی نقشہ لگا دیا جائے، اور دائمی نقشے سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے. یا بعض گھڑیاں ایسی ہے کہ گھروں میں اگر ایسی گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں سے جو ہے ٹائم کا پتہ چلتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے نماز کا وہ کب ختم ہو رہا ہے اور کب شروع ہو رہا ہے. تو یہ ضروری ہے. تو نماز کو بالکل نہ پڑھنا یہ بھی ضائع کرنے کی طرح ہے. نماز آدمی پڑھے لیکن اس نماز کو اپنے ٹائم پر نہ پڑھے، ٹائم سے آگے پیچھے کر کے پڑھے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ غلط ہے، یہ بھی نماز ضائع کرنے کی مترادف ہے. اسی طرح آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کی طرح ہے.
تو نماز کا ہم اہتمام کرنے والے ہوں، اگر نماز کا جیسے ہم اگر صحیح طریقے سے اہتمام کریں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رجوع کرنے والے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ جل شانہ سے مدد حاصل کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرمائیں گے اور حل فرمائیں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیے۔ دائمی نقشہ یہ آپ کو مل جائے گا اس میں، جہاں کتابیں ملتی ہیں، جیسے اگر اس سائٹ پر ہیں کہیں یہ بنوری ٹاؤن وغیرہ، وہاں جو کتابیں ہیں، کتابوں کی دکانیں ہیں، وہاں سے مل جائے گی۔ اگر ڈیفینس کی طرف ہے تو بیت السلام کے آس پاس جو دکانیں ہیں وہاں سے یہ دائمی نقشہ مل جائے گا۔ اگر موبائل سے آپ نے نکالنا ہے تو گوگل میں آپ سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا ہر مہینے کے حساب سے، جیسے ابھی دسمبر کا چل رہا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا، دسمبر کا نکال کے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی اگر خشوع و خضوع کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ آدمی نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہو، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی اور راز و نیاز کا تصور کرے گا، عاجزی کے ساتھ پڑھے گا، تو یہ خشوع و خضوع اس کو حاصل ہو جائے گی۔ بچوں کو نمازی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، بچے اگر گھر میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی نماز میں لگا دیا جائے، بچوں کو نماز میں لگا دیا جائے۔ اگر بچوں کی عمریں ایسی ہیں کہ مسجد نہیں جا سکتے، جیسے لڑکے ہیں یعنی نابالغ بچیاں تو ویسے بھی گھر میں ہی پڑھیں گی، لیکن اگر لڑکے ہیں تو ان کے لیے جب تک مسجد جانے کی ترتیب نہیں بنی تو گھر میں جیسے نماز کا ٹائم ہو جائے تو بچوں سے اہتمام کروایا جائے۔ اس حوالے سے بہت زیادہ سستی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے کی نمازیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندازہ لگایا جائے۔ اچھا، آ، ہاں، اچھا، نوافل، قضا پڑھیں، قضا بہتر ہے، یعنی قضا کو مقدم رکھیں، قضا کو مقدم رکھیں، اس سے کہ قضا جو فرض نماز ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے، یعنی مثال کے طور پر ہم اگر مقروض ہیں، ہم مقروض ہیں تو جس بندے کا ہمارے اوپر قرضہ ہے ہم اس کا قرضہ پہلے دیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو صدقہ دے دیں۔ صدقہ اپنی جگہ، لیکن قرضہ دینا تو ہمارے ذمے ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے صدقہ کیوں نہیں دیا، یعنی یہ نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں، نفلی صدقے کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی۔ تو بالکل اسی طرح ہے، فرض نماز جو رہ گئی ہے اس کی قضا کرنا لازمی ہے، جو ہے نوافل اس کے بعد ہے۔ عصر کی نماز کا وقت آخری جو ہے مغرب سے پہلے پہلے، مغرب کا وقت داخل ہوگا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہوگا۔ دیکھیے، یہ آپ نے بوسٹن کی بات کی ہے تو وہاں کے مسلمانوں نے کوئی نقشہ تو بنایا ہوگا، اسی نقشے کو سامنے رکھیں، جو نقشہ وہاں انہوں نے بنایا ہے نماز کے اوقات کا، لازمی کوئی تو ترتیب تو ہوگی، تو اس نقشے کا پتہ کر کے تو اس میں جو ہے وہ ظہر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو اس کا اہتمام کیا جائے۔
دیکھیے یہ جو ہے نا کہ تصور ایسے نماز ایسے پڑھیں کہ گویا یعنی عبادت ایسی کریں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک مقام ہوتا ہے ہر آدمی کا، ایک تقوی کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ایک آدمی وہ ہے کہ جو یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو یہ تصور نہیں کر سکتا، وہ کم سے کم یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس کا تعلق یہ یعنی سمجھیے کہ یہ کیفیات ہیں، یہ کیفیات ہیں، ان کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا. آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. جیسے انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، تو ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے کم درجہ پھر یہ ہے کہ کم سے کم یہ سوچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تصور نہیں آتا تو اگر یہ سوچیں گے تو کم سے کم اس سے یہ ہوگا کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا، عاجزی انکساری پیدا ہوگی. نہیں، نماز میں اردو میں دعا کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے نماز کے اندر تو اردو تو ایک طرف، لیکن نماز میں پڑھنے کی وہی چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں، جو تسبیحات ہیں، وہی ہم پڑھ سکتے ہیں نماز کے اندر. باقی اس کے علاوہ کسی اور زبان میں یا عربی ہی میں وہ چیزیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے. نماز قضا ہو جائے تو بس یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے سوال کا اگر یہ مطلب ہے کہ مطلب بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، ایک آدمی نے جب سے وہ بالغ ہوا ہے تو اس نے کافی عرصے تک نماز نہیں پڑھی، پھر جا کے اس کو خیال آیا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے تو نماز شروع کر دی. اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں نمازیں دہراؤں جو اس کی قضا ہو گئی ہیں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اندازہ لگا لے. مثال کے طور پر وہ یہ اندازہ لگا لے کہ 5 سال تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو اس کا نقشہ بنا لے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ وطر کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ ساتھ وطر کی نماز، تو یہ کل 6 نمازیں ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کا حساب لگا لے، ایک کیلنڈر قسم کا بنا لے. مثال کے طور پر جنوری سے شروع کر دے، جنوری کے پہلے تاریخ کی یہ 6 نمازیں، دوسری تاریخ کی یہ 6 نمازیں. وہ جو جو پڑھتا جائے اس پر ٹک مار کرتا جائے. اور مطلب جہاں تک ہو سکے اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائیں گے، اور اگر مکمل کر لی تو ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ کہ طریقہ کیا ہے، طریقہ وہی ہے، صرف نیت آپ کریں گے. مثال کے طور پہ اگر ابھی عشاء کا وقت ہے اور ظہر کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی تو میں نیت یہ کروں گا کہ میں ظہر کی نماز جو رہ گئی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں. یہ نیت کر کے نماز اسی طریقے سے پڑھیں گے. نہیں، یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ نفل پڑھنی چاہیے، تو جیسے وہ حدیث بھی میں نے ذکر کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی فرائض نماز کو چھوڑ دے، نوافل پڑھے تو نوافل سے اس فرائض کا جو ہے ازالہ ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر فرائض کے اندر کوئی کمی رہ گئی، مثال کے طور پر نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس طرح کی کمیوں کا ازالہ ہو جائے گا اس سے. اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی فرائض جو رہ گئی ہیں نماز، ان کو قضا کی صورت میں مکمل کرنے کی پوری کوشش کرے. دیکھیے یہ نہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ نفل پڑھنی چاہیے اس سے فرض کا ازالہ ہو جائے گا، یہ جب نفل پڑھ رہے ہیں تو فرض ہی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں جو قضا ہے. تو قضا جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے. کوشش کرنے کے باوجود اگر کچھ نمازیں قضا رہ گئی اور ادھر سے کچھ ذخیرہ نوافل کا تھا تو امید ہے اللہ پاک اس کو پورا کرے گی. ایک دوسرا یہ کہ فرائض کے دوران کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں، کمیاں رہ جاتی ہیں. ان کمیوں کا ازالہ جو ہے نوافل سے ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے ذمے جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ کے نوافل پڑھے تو اس کا ازالہ ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے.
ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ جیسے آپ نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے دماغی اعتبار سے کمزور ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ ساتھ ساتھ اگر پڑھتا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ دماغی اعتبار سے کمزوری اتنی ہے کہ نماز کی اس سے جو ہے سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ پڑھ لیتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جیسے اگر پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ دن کی جو نمازیں ہیں جیسے ظہر عصر، تو اس میں اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس میں اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ نہیں، نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، زبانی پڑھیں گے۔ نماز میں پڑھ سکتے ہیں پرانی دعائیں، جیسے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی سجدے کی حالت میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دعائیں مانگا کرو۔ تو جیسے حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام جو ہے نوافل میں کیا جائے، اگر فرائض میں بھی کریں تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا پرانی دعاؤں کا، جو حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ احناف کے ہاں یہ کہ یہ نوافل میں اس کا اہتمام ہو، فرائض میں نہیں۔ نہیں، نہیں پڑھا سکتا، بالغ بچہ ہی، یعنی امامت بالغوں کی امامت بالغ بچہ ہی کرے گا، نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا بالغوں کی، چاہے وہ تراویح ہو چاہے فرائض ہو۔ یہ پوچھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، نماز قضا نماز میں صرف، ہاں ٹھیک ہے، صرف فرائض ہیں، یعنی فرض اور وتر، وتر بھی فرض کے درجے میں ہے، تو 6 نمازیں دن میں، اس کی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، نوافل کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔